السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور، اور اب ہم ان آیات پہ آئیں گے دھڑکتے دل کے ساتھ۔ آیت نمبر 30 اور 31 انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ اب آپ کو دیکھیں بیک گراؤنڈ رچ سمجھ آتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ احکامات کیوں آئے ہیں۔ جب ہم ان احکامات کو آئسولیشن میں پڑھتے ہیں تو دل زیادہ دھڑکتا ہے اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت سے سوالات آتے ہیں ذہن میں۔ لیکن جب ہم ان کو کور ٹو کور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایمانی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا جانتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہاں اس میں کیا خیر ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے، تو یہ بڑے لاجیکل لگتے ہیں، بہت اس کو آپ کو ان کا لاجک سمجھ آتا ہے۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ینگ بچیاں بھی جو ہوتی ہیں نا، جب بھی ہمیں ان کو پڑھانا ہو، بتانا ہو، تو ان کو بھی بڑے طریقے سے بتانا چاہیے۔ یعنی ہمارا طریقہ درست نہیں ہوتا، ہم ایک دم باقی سب چیزوں کو اوور پاس کر کے تو اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف بچیوں کے لیے نہیں ہے، دیکھیں پہلا حکم جو آ رہا ہے وہ مردوں کے لیے آ رہا ہے، اور اس کو بھی سمجھنا اور مردوں کو بھی صحیح طرح سے سمجھانا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں مرد جو ہے نا وہ قوام ہے، مرد وہ پورا ایک سسٹم سیٹ کرے گا تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی خواتین کے لیے۔ اکثر خواتین جو الجھی رہتی ہیں اسی وجہ سے کہ مرد جو ہیں وہ اپنا وہ پارٹ جو ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے پلے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ہم اب ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے مومن مردوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے پہلے تو یہ کہ خطاب مردوں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا حکم جو ہے، پہلا کرنے والا کام جو ہے وہ مردوں کا ہے۔ جو یوزلی لڑکیوں کے اوپر ہم اتنے پہرے لگاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی، اور ہم اپنے لڑکوں کی کوئی تربیت نہیں کرتے، تو لڑکوں کی پہلے تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھ ہو، کیونکہ لڑکے زیادہ جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں فیمیل سے۔ یہ ایک سمپل کانسیپٹ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔ پھر یہاں پہ اس حکم میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو۔ اچھا، یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے یہ غین ضاد سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کمی کرنا، پست رکھنا، کسی چیز کو بھی نیچے کرنا، چاہے وہ نظر ہے، چاہے وہ آواز ہے، یعنی نگاہ بھر کے نہ دیکھنا۔ جب آپ کو لگے کہ کہیں آپ کو اٹریکشن فیل ہو رہی ہے تو آپ نے اس نگاہ کو پیچھے کر لینا۔ اور یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے، اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں پہ کانسیپٹ یہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی پھر ہم ٹکریں ماریں ادھر ادھر۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں یا اس طریقے سے وہ سارا مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نا انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے۔ یعنی آپ کبھی کبھی کسی مرد سے اگر بات کریں تو وہ آپ کو عجیب ٹینشن سی شروع ہو جاتی ہے جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے جو مرد ہے وہ کیا کرے گا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا، اور اس میں سے بھی کیا ہے، یغضوا من ابصارہم، یہ نہیں کہا گیا کہ ساری نگاہ نیچے رکھنی ہے، کیونکہ کچھ سچویشنز ایسی ہوں گی جب آپ کو دیکھنا ہوگا۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ پڑھا رہا ہے، اب اس کی کلاس میں لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ ایک شاپ کیپر ہے آپ سے بات کر رہا ہے، یا جنرلی بھی کہیں نہ کہیں کوئی انٹریکشن ہوتی ہے، ان کو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کچھ نگاہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کی سوچ میں شہوت آ جاتی ہے، آپ کو کوئی سافٹ کارنر فیل ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے اس نگاہ کو نیچے کر لینا ہے۔ اور جب تک ہم اس نگاہ کو نیچے نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دو حکم دیے گئے ہیں مردوں کو، ایک غض بصر کا دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی جو ہے حفاظت ہے، حفظ فروج کا کہا گیا۔ ان دونوں احکامات کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اور حفظ فروج میں کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس میں کیا آ جائے گا کہ مطلب وہ ننگے نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام، ایسا غلط رویہ جو سیکشول نیچر کا ہوتا ہے
جو کہ اسلام میں ہمیں بتا دیا گیا. ہم نے زنا کے بارے میں پڑھا، لواطت کے بارے میں، ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں پڑھا. یہ سب طریقے اور مختلف طرح کی پرویژنز ہیں. اب تو اتنی لمبی لسٹ ہے پروویژنز کی کہ اگر آپ اسی کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان سب کے لیے بتا دیا گیا کہ ان سے بچنے کی اور ان سے اپنے آپ کو نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ والے جو احکامات ہیں یہ کیوں ہیں؟ وہی بات ہے کہ سیکوینس شروع کرتے ہیں کہ سورہ نور شروع ہوئی تھی زنا کی سزا. اب زنا کی سزا جب اتنی بڑی ہے تو یہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بس جی کیونکہ سزا ہے تو جو لوگ بھی زنا کریں ہم ان کو سزا دے دیں. اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں سوسائٹی میں کوئی چیلنج نظر آتا ہے تو ہم اس کے بیکورڈ جاتے ہیں، پیچھے کی طرف جاتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا اور اس مسئلے کو ٹھیک کیسے کیا جائے. ہم اگر اپنی زندگی میں یہ فارمولا بنا لیں کہ اگر مجھے کوئی اپنی زندگی میں مسائل نظر آ رہے ہیں اور کوئی چیز مجھ سے مینیج نہیں ہو رہی تو میں تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھوں. اگر پیچھے جا کے آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ چائلڈہڈ ٹراما ہے، کئی دفعہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے ہم پیچھے جا کے یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو تبدیل کریں، لیکن ہم آئندہ کے لیے کرنٹ ٹائم میں کوئی ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ وہ مسئلے مسائل کم سے کم ہو جائیں. تو ہمیں بہت بڑے بڑے مسئلے اور ان کی بڑی سزائیں بتا کے یہی کہا جا رہا ہے کہ اصل کام جو سوسائٹی میں رائج کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ وہ نارمز اسٹیبلش کیے جائیں جس کی وجہ سے انسان زنا کی طرف نہ جائے اور غلط کام نہ ہو. ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی سوسائٹی میں کئی دفعہ مثلاً کوئی کسی کا ریپ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا ایڈلٹری کا کیس آ جاتا ہے، زنا کا کیس آ جاتا ہے اور اس قسم کے فحاشی کے بہت سارے معاملات آتے ہیں. اب اس پہ اتنی ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، سوشل میڈیا بھی اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. کون سی چیز ہے جو ڈسکس نہیں ہوتی؟ لیکن سد ذرائع نہیں ڈسکس ہوتے. اس کو روکنے کے کوئی طریقے نہیں. اس کو لان تان کر دیا، اس کے بارے میں بات کر لی. آج کل کا معاشرہ ایسا ہے، وہی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور وہی ہم اپنی جو زندگی ہے اس میں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے سد باب کے لیے آپ دیکھیں پھر ہمیں واقعہ عفق بھی سنایا گیا. پھر اس کے بعد تشہیر فاحشہ پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ فحاشی کو ہم نے روکنا ہے. تو سد ذرائع کیا ہیں کہ ہم ان تمام راستوں کو اب اختیار کرنا شروع کریں جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے میں پڑیں ہی نہ. کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس تو پھر بھی ہوں گے 1% 2%، یعنی ہماری سوسائٹی کبھی بھی ٹوٹلی پاک نہیں ہوگی. اگر ہماری سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لو اور اس کے بعد آرام سے ریسٹ ایشور تمہارا کورس ہو گیا، سرٹیفکیٹ تمہیں مل گیا اور اب تمہاری انٹری ٹو جنہ ہے، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن ایسے نہیں ہے نا. ہر 2 دن بعد ہم سے پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم کبھی نماز میں گڑبڑ کر رہے ہیں، کبھی اپنے تعلقات میں کر رہے ہیں، کبھی ہم یہ چیز ہم سے صحیح نہیں ہو رہی، کسی نہ کسی ایریا میں اسٹرگل ہے. تو جب ہم کنٹینیوس پڑھتے ہیں، کنٹینیوس اپنی گرومنگ پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی بات کرنا کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہے اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو اس کو نیچرلی لیا کریں، ہائپ نہ کریٹ کیا کریں. آپ کہیں ہاں بالکل ہوگا، اس لیے کہ تھوڑا بہت تو ہونا ہے، اسی لیے تو وہ سزائیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کی سزا ہے. اور اسی لیے سد ذرائع دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو اس کو روکا کیسے جائے گا. تو ہمارا ایک ڈگنیفائڈ اپروچ ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے اپنی فرسٹریشنز جو ہیں وہ لالا کے ڈمپ کر رہے ہیں اور ہم بھی ماشاءاللہ ان فرسٹریشنز کے مطابق خوب کہانیاں لے کے چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، یعنی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس لمٹ سے اگر ہم آگے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہم کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے اور تقویٰ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے. ہم نے اس لمٹ کو جو ہے وہ کراس نہیں کرنا. اگر کوئی شخص بذات خود حرام کا ارادہ نہیں بھی رکھتا لیکن اگر وہ حرام کام کے قریب بھی چلا گیا تو کیا ہو جائے گا، اس کے لیے وہاں سے بچنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے وہ ہم نے سورہ الاسراء کی آیت پڑھی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ یہ کام کرنے سے میں اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاؤں گا، ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جنہوں نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو پھاڑ کے نظریں کھول کے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب ہم اس پہ ایسا جملہ نہیں بول سکتے میں فلاں کو جانتی ہوں، اتنا شریف لگتا تھا، توبہ وہ تو پون ایڈکٹ تھا. اب وہ آئسولیٹڈ اس طرح کی چیزیں تو ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن بائی لارج ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی فارمولا ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس سے بینیفٹ کتنا ہوتا ہے. میڈیسن میں ہم دیکھیں اکثر لوگ جیسے یہ ویکسینز کے معاملے میں پوچھتے ہیں کہ جی مثلاً ہم نے بچے کو میزلز کا ٹیکہ لگایا تھا لیکن پھر بھی خسرہ ہو گیا، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ وہ ویکسین اباؤٹ 78% کور کرتی ہے. کہتے پھر لگاتے کیوں ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ 78% کو تو بچا لیں.
اس سے بچنے سے بہت ساری کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو چانسز یہ ہیں کہ پھر جب آپ کو ہوگا تو اس کی کمپلیکیشن نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، وہ ہلکے نیچر کا ہوگا. تو بات یہ کہ اگر آپ سد ذرائع کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں سوسائٹی میں، تو جو وہ شر ہوتا ہے وہ بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اس لیول کا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ نگاہ کو بچانا، یہ کہتے ہیں نا کہ what heart desires eyes admire، کہ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے تو پھر ہماری آنکھیں اس کو کھوجتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں. تو اگر ہم اپنے آنکھوں کو یہ راستہ ہی نہیں دیں گے اور ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ اس راستے پہ میں نے نہیں جانا، تو زندگی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر سمجھو. یہ ابلیس کا ایک تیر ہوتا ہے، مطلب شیطان کا انسان کے اوپر ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنے کے لیے کہتا ہے، اور جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہیں سے آپ کے دماغ میں آئیڈیاز بھی آتے ہیں، آپ کو کوئی انسان پسند بھی آتا ہے، اور پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ کو کہ پہلی نظر کے پیچھے دوسری نگاہ نہ لانا. ایک دفعہ اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی، کوئی برا خیال آیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نگاہ نیچی کر لینی. اس کو ہم کہتے ہیں غض بصر، کیونکہ پہلی مرتبہ تو معاف ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دوسری دفعہ معاف نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا، پہلی نظر تو آپ سوسائٹی میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک دم کسی پہ نظر پڑی. اور میں یوزلی جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں نا، تو میں ان کو اس طرح سے بتاتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو اگر ایسی کوئی فیلنگ آتی ہے نا، تو آپ اس طرح سوچا کریں کہ جیسے آپ کہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور آپ کو جو ہے بہت وہ ایک دم سر پڑھا رہے ہیں، اور سر بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں. اب آپ پڑھ رہے ہیں، اب کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ فارمولا ہے وہاں پہ اور اس کو حل کر رہے ہیں، اور ایک دم خیال ہے ہائے آج سر کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں. بس یہ خیال آیا نہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نگاہ نیچی کر لیں گے، کیونکہ اب آپ کو اٹریکشن فیل ہوئی. تو کہیں بھی کسی ریلیشن شپ میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی، ہو سکتا ہے آپ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب آپ نے کہا ہے کہ میں نے ڈرامے نہیں دیکھنے، میں تو ڈرامے نہیں دیکھتی، میں لیکن یہ ٹاک شو دیکھتی ہوں کیونکہ اس میں تبصرے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑی لاجیکل باتیں بتاتے ہیں. یا میں یہ ڈاکیومنٹری دیکھتی ہوں، یہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس طرح مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، بتاتا ہے. ایون آپ دیکھیں ہم ریلیجس لوگوں کو جو اسپیکرز کو سنتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ آج کل بڑے ڈیشنگ بن کے آتے ہیں، ہیرو سے کم نہیں ہوتے. ان کا گیٹ اپ ہی ایک تو نا کہ ہم کہیں کہ مجھے ہیرو لگ رہے ہیں، نہیں، وہ باقاعدہ پوری ایفرٹس کر کے آتے ہیں کہ ہم ہیرو لگیں. تو اب یہ جو ایک ماحول بن گیا ہے وہاں پہ، اب ایک لڑکی اگر دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے تو سنتے سنتے اگر اس کے ذہن میں آیا ہائے، اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے دینی بچیاں جو ہوتی ہیں، اگر کسی لڑکے کو بھی دیکھ لیں وہ داڑھی والا، دیندار، قرآن حدیث کوٹ کرتا ہوا، تو ان کو لگتا ہے کہ بس یہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. کرش ان کا بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو نگاہ جو ہے وہ جھکانی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں ظاہر ہے ہم نے محتاط رہنا ہوتا ہے. اچھا، اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلا حکم، اب اگلا جو ہم دیکھیں گے آیت، اس میں خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن اس کی ایکسپینشن ہے، اس کو ہم انڈرسٹینڈ تب کریں گے. لیکن یہ کہ مردوں کے لیے پہلا حکم کیوں ہے؟ کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ خواتین کے لیے پہلے ہے، تو مردوں کے لیے کیوں پہلا حکم ہے؟ عورتوں کو اتنا زیادہ ایک دم سے اتنی اٹریکشن مطلب اس طرح کی اللہ نے ڈالی نہیں ہے، تو ایک دم سے فیل نہیں ہوتا انٹل اینڈ انلیس کہ آپ بہت ہی کوئی ایسا بندہ دیکھ لیں کہ بالکل ہی کوئی آئیڈیل خوابوں کا شہزادہ نظر آ جائے دیکھ لے. اور وہ سورت کے شروع میں جیسے ہم نے وہ زانیہ کا ذکر پہلے آیا تھا، اور زانی جب بعد میں آیا تھا، تو تب بھی میں نے تھوڑا اس میں ایڈ آن کیا تھا کہ یوزلی شروع کی بات نہیں ہوتی کہ شروع کس نے کیا ہے، وہ یوزلی مرد کی طرف سے شاید شروعات پہلے ہوتی ہے، لیکن عورت کے پاس یہ بہت اسٹرانگ ریزن ہوتی ہے کہ شی از ان اے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ، تو وہ نہ کہہ سکتی ہے، وہ اس کو رزسٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ میاں نے اس طرح کی وہ ڈیزائر جو ہے وہ نہیں رکھی، کنٹرول ہے. مرد جو ہوتا ہے نا، مرد بہت جلدی ٹیمپٹ ہوتا ہے. مرد جو ہے نا وہ اپنی اٹریکشن کو روک نہیں سکتا. ہاں بالکل، حب الشہوات اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. میں نے سن رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ مطلب اس طرح ایک ایسے بغیر کپڑوں کی عورت دیکھ لے، مرد تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہم دیکھ لیں تو ایک دم سے شرم آ جاتی ہے. ہم اگر کوئی میگزین بھی دیکھیں نا اور اس میں میلز بھی ہوں فیمیل، ہماری بھی نظر فیمیل پہ پڑ رہی ہوتی ہے، فیمیل جو ہے نا وہ اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں. تو مردوں کا یہاں پہ ذکر جو ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ
وہ مرد کی شہوت کو ابھار دیتی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کہ اچھا اب پھر کیا کریں، پھر کیسے رہیں، یہ بات نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ مین آر آٹومیٹیکلی اٹریکٹیڈ ٹو ویمن. جریر رضی اللہ عنہ کا ایک بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کا مسئلہ بیان کیا تو آپ نے حکم دیا کہ میں نگاہ پھیر لیا کروں. ٹھیک ہے، نظر پڑ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو. لوگوں نے کہا ہم مجبور ہیں کہ ہمیں اپنی مجالس اور اکٹھے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے جس میں ہم مل کر کوئی بات کر سکیں، اور ایسی جگہیں ہمیں راستوں میں ہی میسر آتی ہیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو راستے کو اس کا حق دو. انہوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہوگا؟ تو اس پہ کہا گیا غض بصر، اور اپنا ہاتھ تکلیف دینے سے روکنا، سلام کا جواب دینا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا. اب آپ دیکھیں راستے کا حق کیسے آ جاتا ہے. جیسے جو ہمارے کوئی ایسے ادارے آرگنائزیشن یا ایسی جگہ ہوتی ہے ٹپیکلی جہاں پہ ہم بار بار نکلتے ہیں. جیسے بچیوں کو میں اکثر یہ بتاتی ہوں کہ مثلاً آپ اپنے کالج میں جا رہی ہیں اور اسپیشلی جب آپ نکل رہی ہیں، اب وہاں پہ سامنے بہت سے مرد کھڑے ہوں گے. کوئی اپنی ماں کو لینے آیا ہے، کوئی بہن کو لینے آیا ہے، کوئی خود اسی ادارے میں ہے، وہ وہاں کھڑا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ. اب آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے. اب جب آپ نگاہ پڑ رہی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کے لیے اٹریکشن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا وہ اٹریکشن بھی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ نے ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ، یو گیٹ فیملیئر. یہ بندہ نا فلاں کو لینے آتا ہے، یہ اکثر آیا ہوتا ہے. اب ایک دن وہ نہیں آیا تو اب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہائے اللہ آج وہ آئی نہیں. نہ نام پتا نہ کچھ اور پتا، لیکن یہ کہ اب دل میں دماغ میں یہ خیال چلنا شروع ہو گیا بیمار تو نہیں ہے، کیا ہوا، کیسے پتا کروں. اچھا ان سے مطلب کوئی نہ کوئی ہم طریقہ نکالتے ہیں. اور وہ مرد بھی محسوس کر لیتا ہے اگر وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ کہ جی یہ لڑکی بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے، اور اس کی باڈی لینگویج پھر بتانا شروع کر دیتی ہے کہ شی از اٹریکٹیڈ. وہیں سے پھر کوئی نہ کوئی ایکسچینج ہو جاتا ہے. تو یہ راستے ہوتے ہیں جب راستوں میں ہم کنٹینیوس آ رہے ہیں، کہ چاہے آفس ہے چاہے کوئی اور جگہ ہے، جب آپ ریپیٹیڈلی آ رہے ہیں، ریپیٹیڈ ایکسپوجر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ خاص طور پہ اس طرح کا مسئلہ جو بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو کیا غض بصر وہاں پہ کرنا چاہیے، راستے کا حق یہ ہے. پھر تکلیف نہیں کسی کو ہونی چاہیے. سلام کا جواب جہاں پہ ظاہر ہے میل میلز کو اور فیمیل فیمیلز کو کریں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کو کہیں مجبوراً بیٹھنا ہی پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ اپنے کام پہ فوکس کرے. یہاں پہ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ بالکل اس راستے سے گزرے نہ، اور ان کے لیے کوئی اور الگ سا سسٹم بنایا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک زمانے میں، اور شاید ابھی بھی کئی جگہ پہ ہوتا ہے، عورت جو ہوتی ہے وہ حجاب میں بھی ہوتی ہے، پھر اس کو ایک پالکی میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی پردے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہیں جاتی ہے. ابھی کچھ لوگوں نے آپ دیکھیں گے کہ شہروں میں ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ کار میں جا رہی ہیں تو کار پہ بھی پردے لگے ہوئے ہیں. یعنی اتنی کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ اپنے آپ کو وہ پیرانویا میں نہیں لے کے جا سکتے. لیکن ایک ڈیسنٹ ڈگنیفائڈ طریقے سے جو پردے کا حکم ہے وہ دیا گیا ہے، اور مرد کو بتایا گیا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ نگاہ اگر بھٹکے گی تو آپ کا اپنا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں بل بورڈز، ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے آپ نے کہیں سے گزرنا ہے اور بل بورڈز ہیں، ان پہ خوبصورت لڑکیاں ہیں، تو مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ نیچے دیکھے، وہ ان کی طرف نہ دیکھے. کیونکہ آپ ڈیلی گزر رہے ہیں اور وہ خوبصورت لڑکیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، وہ امیجز کنٹینیوس آ رہی ہیں، تو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا غض بصر کا، یہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. یہ کوئی اور نہیں گیس کر سکتا. یہ آپ جو گیس کرتے ہیں یا آپ جو فیل کرتے ہیں، یہ صرف آپ کے اندر ہے. ہو سکتا ہے باہر بیٹھے ہوئے کسی انسان کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. یعنی مردوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دے نیڈ ٹو ہیو لاٹ آف سیلف کنٹرول. غض بصر ان کو بتاتا ہے کہ مرد کو اپنے اندر اگر ذرا سے بھی خرابی محسوس ہو تو اس کو کیا کرنا ہے. حجۃ الوداع کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اور ان کو مسئلے مسائل ان کا حل بتا رہے تھے. تو ایک عورت آئی اور وہ بھی کچھ مسائل پوچھ رہی تھی. چونکہ وہ حالت احرام میں تھی تو اس نے اس طرح سے فیس نہیں کور کیا ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے فضل بن عباس جو کہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب وہ عورت بات کر رہی تھی تو سب کانشیسلی ہی واز ٹوٹلی لکنگ ایٹ ہر. وہ کنٹینیوس اس کو دیکھ رہے تھے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب انہوں نے اس طرح کی چیز محسوس کی تو اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا. تو ایسی سچویشن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہوگا کہ ہم اس کو وہاں سے پھیر دیں. یعنی جب بھی ہم دیکھیں کہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک جوان مرد اور عورت کو دیکھا
کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے دونوں کے متعلق شیطان کا اندیشہ ہوا. یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر کیسے معاملات ان کے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی کو پہلے سٹیج پہ روکنا ہے. جب آپ کی برائی آپ بڑھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا گیا. تو یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان میں سے سب سے زیادہ ڈراؤنی 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 نفسانی خواہشات، نمبر 2 لمبی آرزویں. جہاں تک نفسانی خواہشات کا تعلق ہے تو وہ حق بات سے روکتی ہے اور یہی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے. تو یہی 2 چیزیں جو کہ انسان کو پریشانی میں رکھنا شروع کر دیتی ہیں. غضب بصر ہمیں سمجھ آ گئی. اب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گی، مجھے آپ بتائیں ہم اپنی بچیوں کے لیے تو نا سارا دن پوچھتے رہتے ہیں کتنا کور کرواؤں، کب کور کرواؤں، میں اس کے کپڑے ایسے رکھتی ہوں. میں نے ہارڈلی کسی مدر کو یہ بات کرتے دیکھا ہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہی ہوں، بیٹے کو کب سکھاؤں کہ وہ نظریں نیچی کرے، بیٹے کو کیسے بتاؤں. کوئی بھی نہیں. ہم نے اپنے مردوں کو یہ بات سکھائی ہی نہیں ہے. اسی لیے تو پھر ہمارے مرد جو ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں جب آپ ان کو شادی کے لیے کہتے ہیں، اس میں بھی ہمارا قصور ہوتا ہے کیونکہ ہم نے خود کہا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تو بہت پیاری سی بہو لے کر آؤں گی. پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں. پلس یہ کہ ہم ان کو صحیح کرائیٹیرین نہیں دے رہے ہوتے. ہم یہ بھی نہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کیا کرائیٹیرین جا رہا ہے. اور وہ خوبصورتی کو ایک معیار بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو خوبصورت بیوی چاہیے کیونکہ وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے خوبصورتی ہے. تو اس کی جو ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ اس کو یہی بتاتی ہے کہ جی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوگی تو میں شادی کروں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا. تو اپنے لڑکوں کو، بچوں کو بتانا چاہیے جب وہ اپروپریٹ ایج، جیسے ہم 7-8 سال کی بچی ہوتی ہے تو اس کو بتانا شروع کرتے ہیں بیٹا جب آپ بڑی ہوں گی نا تو پھر آپ نے اپنی باڈی کو کور کرنا ہے، آپ نے یہ پہننا ہے، آپ نے یہ نہیں پہننا. تو اسی طرح لڑکوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا جب آپ بڑے ہوں گے نا کیونکہ آپ قوام ہیں، آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے، آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے. مطلب جہاں اور بہت سارے کام آپ نے کرنے ہیں تو اس میں ایک امپورٹنٹ کام کیا ہے، جب آپ بڑے ہوں گے اور آپ کو اٹریکشن محسوس ہوگی تو آپ نے نگاہ کو نیچے کر لینا ہے. یا بچوں کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بڑے ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو کوئی فیمیل کو، اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے کوئی اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی اس وقت کے قرآن اور سنت کے مطابق آپ کیا کام کر سکتے ہیں. تو لڑکوں کی ایجوکیشن جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ ہونی چاہیے. دوسری بات وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہاں پہ حفظ فروج کی بات ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اس حفاظت میں آتا ہے کہ اس کو آپ نے ڈھانپنا ہے، کور کرنا ہے. تو یعنی ایسا لباس پہننا جس میں آپ کا سطر نہ کھلا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ مرد کو کہا جا رہا ہے، ابھی عورت پہ بات نہیں آئی ہے. یعنی ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے یا ایسا لباس نہ ہو کہ ڈھیلا اتنا ہے کہ آپ کی جو ہے اندر سے باڈی نظر آ رہی ہے، وہ محسوس ہو رہی ہے، کوئی کھلا ہے راستہ. دوسرا یہ کہ ایسا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے جو سی تھرو ہو. اب یہ مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ قابل شرم حصوں کو صحیح طرح چھپائے. تیسری بات یہ اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے چاہے لباس تو پہنا ہوا ہے وہ پوری باڈی کو کور کر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ آپ کے باڈی پارٹس جو ہیں ان کو بہت نمایاں کر رہا ہے. اس معاملے میں بھی ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں اگین لڑکیوں پہ تو ہر طرح کی ہم پابندیاں لگا دیتے ہیں لیکن مطلب لڑکے جیسے سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں تو کیا وہ سطر کور کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک مرد کا بھی مرد سے ڈھانپنے کا ایک سرٹن ایریا ہے، وہ بیئر منیمم آپ نے ہر حال میں کور کرنا ہے. ایک مرد نے بھی دوسرے مرد کے سامنے، اب وہ کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے جو کہ ایک مرد نے دوسرے مرد کے سامنے بھی کور کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ خیر مطلب بہت عرصہ میں نے کوئی ٹی وی دیکھا ہی نہیں اتنا. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک دفعہ میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی کسی ویٹنگ ایریا میں اور میری نظر پڑی سامنے اسکرین پہ تو انہوں نے بھی نا جو ہوتا ہے نا کہ کئی چینلز یا تو مطلب وہ کہتے ہیں ڈرامے اور گانا بجانا نہ چلے یا تو جیسے کوئی ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، نیوز چینل لگا دیتے ہیں یا کچھ لوگ کرتے ہیں سپورٹس چینل لگا دیتے ہیں. تو وہ سپورٹس چینل لگا ہوا تھا اور اس میں اتنی اوریانی تھی کہ وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو اگر آپ کو گھر میں کوئی کہتا ہے کہ وہ جی صرف سپورٹس دیکھتے ہیں تو سپورٹس کے لیے بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ لباس لڑکوں کا ایسا. سوئمنگ پول پہ آپ جائیں تو لڑکوں کے سوئمنگ کاسٹیوم کس طرح کے ہوتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ نظریں نہیں اٹھا سکتے. تو اگر ایک لڑکا کہیں پہ سپورٹس ویئر بھی کوئی پہن رہا ہے تو آپ کو اس معاملے میں بھی بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. اسی طرح چینجنگ روم ہے وہاں پہ وہ کس طرح سے جاتے ہیں. ٹھیک،
تو یہ جو حفظ فروج ہے نا، اس میں صرف جو ٹوٹل ایکسپوجر ہوتا ہے نا وہ اپنے اسپاؤس کے سامنے ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ہے. ٹوٹل ایکسپوجر آپ کا وہاں پہ. انہوں نے بھی یہ کیا جیسے کہ ایک فیمیل ٹائم ہے، ایک میل ٹائم ہے، ایک فیملی ٹائم ہے. اچھا فیملی ٹائم میری فیملی الگ ہے، اس کی فیملی الگ ہے. ہاؤ کم کہ وہ ملک میں بھی یہی ہو چکا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ فیمیل ٹائم الگ ہے اور فیمیل ٹائم کے بعد میل ٹائم کوئی الگ نہیں ہے. جو میل ٹائم ہے اس میں جو ہے خواتین بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ آئی بھی ہوتی ہیں. جی، لیکن یہ کہ میلز کو بھی کوئی ایسی وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھی آپ کس وقت جائیں کیسے کریں. تو آپ دیکھیں اس میں سورہ المومنون کی آیات بھی آپ نے ساری یاد رکھنی ہے کہ فلاح کس کے لیے تھی. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ شرم گاؤں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا تھا. وہاں پہ بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ شرم گاہ کی حفاظت ہونی چاہیے. تو مرد کے سامنے بھی ننگا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ کی ران پر نظر نہ ڈالنا. مردہ کو بھی نہیں آپ دیکھ سکتے. مسلم میت کے ٹائم پہ بھی آپ اس کو پردے کے اندر رکھتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ ہر وقت ایسی ہستیاں رہتی ہیں جو تم سے کسی وقت الگ نہیں ہوتی سوائے رفع حاجت کے اور جماع کے، لہٰذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو. فرشتوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو فرشتے الگ نہیں ہوتے. تو ہمیں اس معاملے میں پھر بہت محتاط رہنا ہے. اگر ہم محتاط نہیں رہیں گے تو پھر ظاہر ہے ہماری اپنی جو مسئلے مسائل ہم اپنے بڑھا رہے ہوں گے. تو اگین سب سے بڑی بات ہم بار بار سوچیں کہ ہم نے اپنے مردوں کی کتنی اس معاملے میں کوئی وہ کی ہے، ٹریننگ کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کو یہ باتیں ساری جو ہیں وہ سکھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع کیا. یہ بھی بہت بڑا فیشن ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ڈزنٹ میٹر، ہمیں جو ہے ہم جیسے کپڑے پہنے نہ پہنے ویسے ہی ننگے بیٹھے رہیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ سوئمنگ کاسٹیوم یہ ہو، لیکن آج کل جو ایک نیا فتنہ آیا ہوا ہے وہ گرمیوں میں آپ دیکھیں شارٹس پہننے کا، جس میں آپ کی تھائیز تک جو ہے وہ مردوں کی نظر آ رہی ہیں. کچھ چھوٹے بچے تو الگ ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، بڑے مردوں میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ آپ باہر کی سڑک پہ بھی نکلیں تو آپ نظر ہی نہیں کھا سکتے. لوگ ایسے گھروں سے باہر آ جا رہے ہیں اور ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. مال بھی میں چلے جائیں آپ تب بھی لوگ اپنے ایسے ہی مولیاں میں آئے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں یہ ہمیں تربیت کرنی ہے نا. ہم جب تربیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کی، اپنے فیملی ممبرس کی، تو اس طرح کے چیلنجز ہم فیس کریں گے. جی مردوں کا نا جو سطر والا ہے میجورٹی کو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ ناف سے گھٹنے تک ہے، تو وہ اس لیے اس کو عام سمجھتے، تبھی تو شارٹس پہن کے لوگ سڑکوں پہ بازاروں میں ہر جگہ نظر آتے. جی ایکچولی میں بتا رہی ہوں نا، ہم نے حجاب کے لیے فوکس کس پہ کر دیا؟ عورت پہ. اور جب عورت پہ صرف فوکس ہو گیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مرد نے کیا کیا کرنا ہے. میکسیمم خواتین نے اس بات پہ ایک ریبیلیس جملہ بول دیا کہ ہم کیوں کور کریں، مرد کور کریں. جب گئی تھی عمرے پہ تو میرا نواسا تھا وہاں تو میں اس کے لیے شارٹ لے گئی تو وہ اس نے خوشی خوشی میں ہمارے ساتھ حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہم وہاں تھے. تو وہ وہاں کے وہ جو ہوتے شرطے اس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے نماز کے لیے. تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا نام آپ نے میرے لیے کیسا ڈریس لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ہمیں ایک ایکسیپشنل قسم کی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے.